ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسان رضا تاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج جناب؟ ماشاء اللہ۔ ہم بڑھتے ہیں آپ کے ناظرین کے سوالات کی طرف، اور سب سے پہلے کچھ ویڈیو سوال دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد یامین ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں وفات دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان اور حدیث پاک کے حوالے سے، اور یہ مشہور معروف ہے اور اس طرح کی دعاؤں کی کتابوں میں بھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ جامع ترمذی میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی عطا فرما اور مسکینی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصتی عطا فرما۔ تو اس میں جو بنیادی مقصود ہے وہ آگے جو روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس پر باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ جو فقراء مہاجرین ہیں یہ غنی لوگوں سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین سے محبت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، یعنی مالی اعتبار سے جو کمزور ہوتے ہیں، ان سے ایک تو محبت کے لیے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تاکہ آپ کی امت کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ ان حضرات کے ساتھ رہنا، ان سے محبت کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، اسی لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا عرض کی کہ مجھے انہی کے ساتھ رکھ اور انہی کے ساتھ مجھے اٹھا۔ اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ فی زمرۃ المساکین، مساکین کے زمرے میں ان کے ساتھ قیامت کے دن مجھے اٹھا۔ تو یہ محبت کا اظہار ہے ان سے، اور دوسرا ہمیں اس بات کی ایک تو ترغیب ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور انکساری ہے۔ انکسار فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ باوجود کل کائنات کے مالک ہونے کے، کہ اللہ پاک نے آپ کو مالک کائنات بنایا ہے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی ایسی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ نہیں کر رہے کہ مجھے غنی بنا اور مجھے اغنیاء کے ساتھ اٹھا، یہ دعا نہیں کر رہے، بلکہ مسکینوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ان کو دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عطا نہیں کیا تو اس کا بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن انہیں عطا فرمائے گا، جبکہ وہ اپنے اس مسکینی کے اوپر، اپنے اس غربت کے اوپر راضی رہیں گے، تو اللہ پاک ان کو جو بدل عطا فرمائے گا وہ بے مثل و بے مثال ہوگا۔ تو یہ ہمیں ایک تو ترغیب اور دوسرا انکسار اور تواضع کی تعلیم ہے اس کے اندر، کہ آپ انکساری اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، یہ نہ ہو کہ ایسے غربا سے، ایسے مسکینوں سے آپ دور بھاگیں، جیسا کہ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ امیروں کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جہاں غریبوں کا معاملہ آتا ہے تو پھر ان کا
جواب دینے کا بھی موڈ نہیں رویہ ہوتا، انداز۔ رویہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو یہاں یہ کہا گیا مسکینوں میں رکھ اور اسی میں ہی دنیا سے اٹھا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کوئی عام آدمی یہ لفظ استعمال کر سکتا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جس میں کوئی کسی بھی اعتبار سے کوئی ہلکا پن آ رہا ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا استعمال۔ جیسے مثال کے طور پر یتیم کا لفظ ہے تو علماء نے اس کے استعمال سے منع فرمایا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قبل ہی آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، 6 سال کے تھے تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم نہیں کہہ سکتے، کہ اس میں ایک ایسا معنی پایا جاتا ہے کہ جس ذات کے اوپر رحم کھایا جاتا ہے اور اس کو معاشرے کے اندر اتنا قابل احترام نہیں سمجھا جاتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی معنی مسکین کے اندر پایا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ایک الگ بات ہے، اللہ پاک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لفظ سے پکارنا یا یاد کرنا، اس کے معنی پھر دوسرے بنتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو ہے اسے کہا جاتا ہے اختیاری تھا، جی، اس کی بھی کوئی وضاحت فرما دیں۔ فقر اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہے تو جو حاصل کرنا چاہے کر لے، غنی ہونا چاہے تو غنی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کرتے، بلکہ آپ کو تو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ دنیا کی سلطنت اختیار کر سکتے تھے، آپ کو غنی ہونے کا، بادشاہ ہونے کا اختیار دیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، جبریل امین سے یہ کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کروں، شکر ادا، یعنی صبر کروں اس کے اوپر۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا اختیاری تھا، ورنہ آپ کے لیے تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ لو شئت لصارت معی هذه الجبال ذهبا، کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں۔ تو آپ علیہ السلام کو تو یہ اختیارات تھے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور صحیح احادیث کے اندر، بخاری مسلم کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے مال کے ڈھیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے گئے، آپ علیہ السلام اس کی طرف دیکھا تک نہیں، نماز پڑھ کے تشریف لائے اور وہ سارا خرچ کر دیا، اس میں سے دے دیا لوگوں کو، جو آیا اس کو عطا فرمایا، اور ایک درہم بھی اس میں باقی نہیں رہا۔ اللہ، تو آپ علیہ السلام تو مال جمع کرتے ہی نہیں تھے، اور یہی انداز پھر اہل بیت اطہار کا ہم دیکھتے ہیں، یا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا یہ معاملہ رہا، صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ معاملہ رہا، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معاملہ رہا۔ تو ان حضرات کے پیش نظر اصل میں آخرت ہوتی تھی، اور وہ اصل اللہ کی جو حقیقی اور باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، یعنی جنت، اس کی طرف وہ متوجہ رہتے تھے۔ دنیا کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرتے تھے، باقی اس کے علاوہ ان کی ساری توجہ اللہ پاک کو راضی کرنے اور آخرت کو سنوارنے کی طرف لگی رہتی تھی۔ کچھ ایسے میں سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ چارپائی کیا نمازی کے لیے ستھرا بن سکتی ہے؟ گھر میں کوئی چارپائی بالکل بن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ اس کو سیدھا کر کے رکھ دیں یا بچھا کے رکھ دیں۔ جیسے بچھی ہوئی ہے، شاید سائل کو ایک طرح کا شبہ یہ ہو کہ اس کے پائے ہیں، بیچ کا تو سارا خلا ہے، جیسے کرسی کے حوالے سے بعضوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، تو یہ ستھرا بن جائے گا، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر حدیثوں میں بھی موجود ہے اور فقہی مسئلہ، فقہی جزیہ بھی یہ موجود ہے کہ جانور جو کھڑا ہوتا ہے وہ ستھرا بن جاتا وہ ستھرا بن جاتا اب اونٹ ہے، اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ درمیان نمازی میں نیچے سے گزر جائے، پورا جگہ خالی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی آگے رکھ کے کسی نے اگر نماز پڑھی تو وہ ستھرا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، حرج نہیں۔ ستھرا ہوتا ہے کیا؟ چلیں کچھ ستھرا یعنی یہ ستھرے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نمازی اپنے آگے کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ، ویسے ستھرا رکاوٹ کو بولتے ہیں، تو ایسی چیز رکھ لے کہ جو جس کو آگے رکھنے کی بنیاد پر آگے سے کوئی بندہ گزر سکے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو فقہاء کرام نے اس کی جو مقدار لکھی ہے کہ کم از کم ستھرا جو ہونا چاہیے وہ 1 ہاتھ کے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور موٹائی جو اس کی ہے وہ کم از کم ایک جو ہماری سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کے برابر موٹائی ہونی چاہیے، اتنا موٹا یہ ستھرا ہو۔ یہ اگر نمازی کے سامنے رکھا ہوا ہے تو اب اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ گزر سکتا ہے، تو اس کو ستھرا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ستھرا کہا جاتا ہے۔ نمازیوں میں عام طور پر جو مساجد میں رکھے ہوتے ہیں
اور اس سے اچھا بڑے بھی کوئی رکھے ہوں تو کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے جسے 18 انچ کتنا تقریباً 18 انچ 18 انچ یہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے بڑے بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عام طور پہ بڑے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھی لوگ اپنے طور پہ کوئی چھوٹی سی ڈیسک رکھ لیتے ہیں تو وہ کفایت نہیں کرے گی جب تک جو عام جو پڑھنے والی جس پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں، وہ نہیں بنے گی کیونکہ وہ اتنی اونچی نہیں ہوتی. کوئی دل کو منانے کے لیے شاپر رکھ دیتے ہیں، یہ کچھ ایسی چیز اگر وہ اتنی لمبائی چوڑائی میں نہیں ہے، وہ دیکھیں بعض سر کی ٹوپی رکھ لیتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا یہ پلاسٹک کی جو مسجدوں میں ہوتی ہے تو کوئی چیز پتہ نہیں انہوں نے کہیں سے سترے کے لیے تو کفایت نہیں کرے گی. البتہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو بندہ ایسی چیز اس لیے رکھ لے تاکہ جو سامنے سے گزرنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ نماز ادا کر رہا ہے، پھر وہ احتیاط کرے آگے سے گزرنے کے اندر. یہ حکم شرع ہے. جیسے دائرہ بنانے کا حکم ہے کہ وہ ہے نا جو نماز پڑھے گا. جی لیکن یہاں یہ جو گزرنے والا آدمی وہ کہتا ہے میں ٹوپی رکھ کے میں تو جاؤں، یعنی اس نے اپنی ٹوپی رکھ میں تو پھر بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائیوں میں چادر ہوتی ہے تو وہ چادر یوں لٹکا کے اس کے آگے سے خود پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. خود پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. جو حکم شرع ہے اس کے اوپر ہی عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں نے کئی مساجد میں یوں بھی دیکھا کہ بعض نمازیوں کی سہولت کے لیے، کئی تو نہیں کچھ چند مساجد میں یا ایک دو میں کہہ لیں کہ انہوں نے حسان صاحب ایک تو تھا نا بڑا ستھرا پورا ستھرا، ایک 1x1 بھی انہوں نے اتنی کچھ چیزیں بنائی ہوئی کہ مختلف جگہوں پہ رکھی کہ ایک نمازی کے لیے بھی وہ کوئی رکھ کے چلے جائیں. تو مجھے تو بہت اچھا لگا کہ یہ 1x1 کی بھی جو ایک ہوتا ہے پورا ہی ستھرا لمبا چوڑا، ایک اب جیسے یہ پین ہے لیکن وہ اتنا ہی کر لیں اور اتنا چوڑا کر کے اس کو بنایا ہوا ہے، نیچے اس کی وہ بھی ہے تو وہ ایک آدمی کے لیے بھی. ہاں جی یہ رکھتے ہیں بعض مسجدوں کے اندر. اچھا ہے اس طرح رکھنا. اچھا ہے جی. مزید میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر دو لوگوں کی برسی ایک ہی مہینے میں آ رہی ہو، مثلاً ایک کی پہلی برسی ہو اور دوسرے کی دوسری برسی ہو، تو کیا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دونوں کی فاتح خوانی اور برسی کا انعقاد کر سکتے ہیں؟ جی ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جو برسی ہو 40واں ہو یا کوئی اور موقع ہو فاتحہ خوانی کا، تو کئی مرتبہ یہ بات علماء اہل سنت بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کے لیے کوئی بھی وقت یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسی وقت کیا جائے. جس وقت چاہیں آپ اصال ثواب کسی کو کر سکتے ہیں. یہ جو مخصوص تعیین عرفی ہے کہ کوئی نہ کوئی دن مقرر کر لیا جاتا ہے تو یہ سہولت کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ میت کو اصال ثواب کر سکیں. اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے. باقی آپ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کی چیزوں کے اوپر فاتحہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 20 ہوں، جس کو چاہیں آپ ایک ہی دن کے اندر یہ فاتحہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ یہ برسی کا کہا تو اب مختلف نام بھی ہوں، ایک کا 40واں آ گیا دوسرے کی برسی آ گئی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. یعنی وہ ان چیزوں کو بھی بڑھانا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اتنا انتظام کیا ہے تو بالکل. یعنی یہ تو ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے درجہ بدرجہ اصحاب اہل بیت پیش کر کے پھر اس کے بعد یہ جو میت ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں. تو اس لیے 1 ہو 2 ہو 10 ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں بنیادی اعتبار سے جو عقائد اہل سنت ہیں اور معمولات اہل سنت ہیں، اگر اس کو کوئی صحیح طریقے سے سمجھ لے تو جو لوگ اعتراضات کرتے بھی ہیں اس کے اوپر، تو اگر سمجھ لیں تو پھر اعتراض کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. جس طرح کا نظریہ ہوتا ہے. تو اب بعض لوگ پہلے منع کرتے تھے کہ تیجا نہیں کرنا اور اس طرح کی باتیں، لیکن جب لوگوں میں رواج دیکھا تو پھر وہ بھی شروع ہو گئے. حالانکہ اہل سنت یہ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اہل سنت کی جو پیچھے حکمت تھی اور وجہ تھی اس کو اگر آپ پہلے سے جان لیتے تو اعتراض کا کوئی بات ہی نہیں تھی کہ آپ اعتراض کر سکتے. ہمارا جو اصل مقصود ہے وہ ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ ایصال ثواب یہ بالکل جائز کام ہے. اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے جس کی ائمہ متقدمین نے تصریحات کی ہوئی ہیں اور احادیث سے اس کا ثبوت موجود ہے. ہم اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں کہ یہ کرنا واجب ہو. ہاں اگر اس کو کوئی غلط کہتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر کچھ ذریعے سے کرتا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن غلط نہ کہے. اس کو غلط کہتا ہے تو پھر وہ غلطی کرتا ہے. صحیح.
تو اس لیے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے، کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر کرنے کو گناہ کہتا ہے تو پھر گناہگار ہے۔ صحیح، تو اس لیے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو اب کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ ایک جائز عمل یا قابل ثواب عمل کو گناہ یا گناہ کہہ رہا بدعت، ہے پھر وہ گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ شریعت کے احکامات پر افطرا ہے اس کی طرف سے ایک، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ سوالات ایس ایم ایس کے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کیا گروپ کے ساتھ کیا کوئی خاتون ہو یا بوڑھی ہو تو عمرہ کرنے جا سکتی ہیں جبکہ اس کا اپنا محرم نہ ہو؟ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو عورت بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو وہ 3 دن، بعض روایتوں میں 2 دن اور بعض روایتوں میں 1 دن، یعنی اگر 30 کلومیٹر کا بھی تقریباً فاصلہ ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو بغیر محرم کے یا شوہر کے، دونوں میں سے یا تو اس کا کوئی دوسرا محرم ہو یا شوہر ہو، اس کے بغیر وہ سفر نہ کرے۔ تو اب اگر کوئی عورت اس طرح سے جاتی ہے تو چاہے وہ بوڑھی ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہو، جب وہ بلوغت کی حد تک پہنچ گئی، قریب بلوغ بھی پہنچ گئی، تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے بغیر محرم کے سفر اختیار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے سنت کی نماز، ظہر کی نماز میں سنتے پڑے بغیر جماعت کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، سنت موقدہ پڑھے بغیر ظہر میں جماعت کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ ظہر کی جو سنت موقدہ ہیں اس میں 2 طرح کی سنتیں ہیں۔ ایک سنت موقدہ خود ظہر کی 4 سنتیں ہیں کہ جو پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور دوسرا اس میں جو تاکید ہے وہ ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھنے کی تاکید ہے، کی بھی سنت موقدہ ہے۔ تو امام کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بغیر ظہر کی 4 سنت موقدہ پڑھے وہ جماعت کروائے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ 4 سنت موقدہ ادا کرے، پھر اس کے بعد وہ ظہر کے فرض پڑھائے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ امام کو اگر تاخیر ہو گئی، اب وہ آیا مسجد میں 1-2 منٹ باقی ہیں یا جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا ہے، تو اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھنے کھڑا ہوں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ شور پر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ لوگ شور کریں۔ تو اس میں دونوں طرفہ احتیاط ہونی چاہیے۔ امام کو یہ چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے پہنچے، ٹھیک، سنتیں ادا کرے اور پھر اس کے بعد جماعت کروائے۔ لیکن اگر اسے کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر نمازیوں کو بھی سکون سے، اطمینان سے اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے، واویلا نہ کریں۔ مسجد سے آپ فرض پڑھ کے آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ باہر جا کے کسی اور کام کے اندر مشغول ہو جائیں گے، گھنٹوں 15-20 منٹ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر امام سے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے اور وہ سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد پھر وہ جماعت کروائے۔ لیکن امام کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو آزمائش کے اندر نہ ڈالے، بغیر کسی وجہ کے وہ تاخیر نہ کرے، عادت نہ بنائے، عادت نہ بنائے اس بات عادت کی۔ آپ کوئی 15-20 دن بعد کوئی ہو تو شاید نمازی اتنا نہ عمومی بولے، طور پر ایسا ہوتا بھی نہیں، کم ہی کسی مسجد کے اندر اس طرح ہوتا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ آپ فجر میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں تو یہ اس یہ میں بھی سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، جی اس کی ہاں، تاکید تو سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے اگر ہو جاتا ہے تو بہرحال صبر کرنا چاہیے اور اطمینان سے کام لینا چاہیے، سکون سے کام لینا چاہیے، اور اس سنتیں پڑھ لیں امام صاحب، اس کے بعد وہ جماعت کروائیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا نام محمد شہروز انصاری ہے۔ میرا سوال یہ تھا، کیا سورہ کہف پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ کیا گھریلو مسائل حل ہو جاتے ہیں اور گھر میں سکون نازل ہوتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، سورہ کہف سے سکینہ نازل ہونا، گھر میں امن و امان، سکون یا برکات حاصل ہونا، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حدیثوں کے اندر موجود ہے، یعنی صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں کہ سیدنا برا بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا، اور ان کا یہ پھر انہوں نے نماز تلاوت کو چھوڑ کر یہ قریب گئے تو دیکھا کہ بادل سے یہ نیچے کی طرف آئے ہوئے ہیں اور اس کے اندر روشنی موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صبح انہوں نے عرض کی تو بتایا کہ یہ سکینہ تھا اور یہ فرشتے تھے جو نازل ہوئے تھے۔ تو اس سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کے وقت جو ہے وہ سکینہ یہ نازل ہوتا ہے،
اور سورۃ الکہف کی ویسے بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بالخصوص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کروانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سورۃ الکہف کی ان 10 آیتوں کو یاد کرے گا، بعض روایتوں میں پہلی ہیں اور بعض روایتوں میں آخری 10 آیتیں ہیں، ان کو یاد کر لے گا تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ویسے خود بھی یاد رکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ 10 آیتیں یاد کروا دینی چاہیے کہ انشاءاللہ جو ان 10 آیتوں کو یاد رکھے گا، اللہ کے حکم سے جو تاریخ بشری کے اندر، انسانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا وہ یہی فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ، تو اس کے فتنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ محفوظ رہے گا ماشاءاللہ۔ اور ویسے بھی شب جمعہ یا روز جمعہ جمعہ کی فضیلت بھی موجود ہے، نور کی فضیلتیں موجود ہیں، اس سے لے کر خانہ کعبہ تک اور ایک زمین سے لے کر آسمان تک نور بلند ہوتا ہے، پھر مغفرت کی بشارتیں موجود ہیں، اور بہت سارے جو ہمارے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں اس کا رواج بھی ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ جی، جمعہ کے دن سورۃ الکہف بھی ہے، سورۃ الدخان بھی ہے، کوشش کریں کہ ان 2 مبارک صورتوں کی وہ تلاوت کر لی جائے۔ اب جمعے سے پہلے پڑھ لیں یا جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد پڑھ لیں، روز جمعہ پڑھ لیں، فجر کے وقت آپ ان صورتوں کو پڑھ لیں اور انشاءاللہ ان کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ مزید بڑھتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جو ہے کتنا عرصہ وحی کا سلسلہ جاری رہا؟ فتح مکہ کے بعد وحی کا سلسلہ کتنا عرصہ جاری رہا؟ آخر تک جاری رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر تو الیوم اکملت لکم یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، تو یہ سارا عرصہ جو ہے وہ وحی کا سلسلہ رہا، اور بالکل آخر میں جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو سلسلہ تو جاری رہا، اور لکھنے والے آیتیں فتح مکہ کے بعد بھی لکھتے رہے، اور فتح مکہ کے بعد لکھنے والوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل تھا۔ تو جو آیتیں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں ان میں جو کاتبین وحی لکھتے تھے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ ماشاءاللہ۔ جی، مزید سوال۔ تصویر بنوانا جائز ہے؟ یہ تصویر بنانا، اب یہ موبائل کی تصویر ہے یا پرنٹ والی؟ جی، ویسے عام طور پہ جو پوچھتے ہیں تو پرنٹ والی صورت۔ تصویر جو ہوتی ہے، ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھوں سے تصویر بنانا، صحیح، کلرنگ کی جاتی ہے اور اسکیچز بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کلر کیا جاتا ہے، ایک تو یہ تصویر ہوتی ہے، ایک بنائی کے ذریعے تصویر ہوتی ہے، صحیح، تو یہ تصویریں تو ناجائز ہیں، اس میں تو اس کی حرمت میں تو وہ ہے نہیں، تفصیل نہیں ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ دوسری تصویر وہ ہوتی ہے کہ جو کیمرے کے ذریعے کھینچی جاتی ہے، ڈیجیٹل کیمرے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کھینچتے ہیں، تو اب جب تک یہ کیمرے کے اندر ہے تو اس وقت تک اس کے اوپر تصویر کا حکم نہیں ہے، یہ عکس سے یہ شعاعیں ہیں جو اس کیمرے کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے جو ویڈیو بنتی ہے تو ویڈیو بھی حقیقتاً یہ تصویر نہیں ہے، اس کے اوپر تصویر کے احکام یہ لاگو نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد میں علماء کا موقف ہے، اور کئی اکابر علماء اہل سنت نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہوا ہے۔ اب دلائل اپنے اپنے الگ ہیں، صحیح، لیکن اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو نکالنا اور اپنے پاس رکھنا، یا کسی بھی جگہ پر اس کو تعظیم کے ساتھ لگانا، تو علماء اہل سنت کی بہت بڑی تعداد کے نزدیک یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں، اور یہی ہمارا موقف ہے کہ ہم پرنٹ آؤٹ اس کا نہیں نکال سکتے۔ ہاتھوں کے ذریعے جو تصویر بنائی جاتی ہے جس کو تصویر کہتے ہیں، جاندار کی تصویر، وہ بنانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اس کو بہت زیادہ اب عام کیا جا رہا ہے یا عام کر دیتے ہیں، بلکہ ہم دینی محافل کا بھی دیکھیں تو ایک عجب کلچر جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور تصاویر پہلے تو اس طرح ڈیجیٹل تو ہیں، لیکن اب 50 بندوں کی تصاویر ہیں، اور بعض کا تو ان کی گنتی کریں کہ اگر یہی آ جائیں تو ایک جلسہ تو ہو جائے گا، جی، اگر یہی سارے آ گئے تو ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ عوام کرتی ہے نا، اس میں ضروری تھوڑی کہ وہ عالم جو عابر ہیں کہ وہ اس پہ قائل بھی ہیں، رضامند بھی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے طور پر اس کو ہاں، لیکن دیکھیں جس کا موقف یہ ہے کہ تصویر ناجائز و حرام ہے،
جیسے ہمارا موقف یہی ہے ہاں۔ اور علماء اہل سنت کی بڑی تعداد کا موقف یہی ہے، تو اگر اسے پتہ چل جائے تو پھر اس کو تو ضروری ہوگا کہ وہ منع کرے، کم از کم بتائیں ان کو جو بھی کہ یہ آپ نے غلط کیا ہوا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ بعض ہمارے بڑوں کی تصویر اس طرح لگائی گئی تو پھر انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے اس محفل کے اندر۔ یعنی ایک تو ہے جو موبائل کے اندر، وہی جو ہم نے عرض کیا کہ جو نہیں، ہم پینا فلیکس کی بات کریں، پینا فلیکس کے حوالے سے میں وہ الگ ہو گیا، موبائل کے اندر اگر اس طرح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ پینا فلیکس والی بات ہے کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا گیا ہے اور اس کو جو لگاتے ہیں، تو ایسا ہوا تو بعض اوقات ہمارے علماء نے منع کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، لیکن یہ ہمارا موقف ہے، ہمارا قول یہی ہے، اور اسی طرح بڑی تعداد میں علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے۔ بچنا چاہیے، خام خواہ اس میں لوگوں کو بھی تشویش ہوتی ہے، پھر ہر ایک نت نئے نئے انداز ہیں، پھر ان میں ایک چیز یہ دیکھیں اپنا حسان صاحب، پھر مساجد کے دروازوں پر کتنی، یعنی پہلے مسجدیں تو اس چیز سے پاک ہوتی تھی تصاویر سے، اب وضو خانہ ہے، یہ کئی وضو خانے ایسے ہیں کہ وہاں نماز میں تو میرے خیال میں جو علماء قائل بھی ہوں گے وہ بھی اس سے منع کریں گے، یہ نہ کیا جائے کہ مسجد کے اندر جا کے لگا دیں، اور پھر مسجد کے بالکل گیٹ کے اوپر بھی لگانا مناسب نہیں ہے، تو یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہوگا۔ SMS پہ سوال ہے خواتین کی طرف سے کہ اگر بالوں کا جوڑا وغیرہ باندھا ہوا ہو تو مسح کرنے کے لیے کیا اوپر سے ہی مسح ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، یعنی اوپر کے بالوں میں بھی اگر یہ مسح کر لیں گی تو اس میں بھی مسح ہو جائے گا۔ جوڑے پر مسح کرنا ہے یا سر پر کرنا ہے؟ نہیں، سر پر مسح کرنا ہے، جوڑے پر نہیں، کچھ جوڑا سارے بالوں کا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو پیچھے کی طرف اس کو بناتے ہیں، تو اب یہ جو آگے کا حصہ ہے اس کے بھی اگر چوتھائی حصہ جو ہوتا ہے سر کا، اس پہ مسح کر لیں گے تو مسح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ایک شخص کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، ایک وقت کا وضو کر کے وہ نماز ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر کچھ قطرے اس کے آ جاتے ہیں تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے؟ جی، اس طرح کے امراض کئیوں کو ہو جاتے ہیں پھر نماز میں۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ اس میں تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ شرعی معذور ہو جائے، اور شرعی معذور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری ایک نماز کا وقت اس کا اس طرح سے گزر جائے کہ اس کو اتنا بھی موقع نہیں مل رہا کہ وہ فرض ادا کر لے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت شروع ہوا اور اس کو پیشاب کے قطرے اس قدر آ رہے ہیں کہ وہ وضو کرتا ہے اور ابھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ قطرے آ جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اتنا وقت نہیں مل پاتا اس کو کہ یہ فرض ادا کر سکے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا تو بالکل قریب وقت آ گیا تو وہ وضو کر کے ظہر کے فرض ادا کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ بندہ شرعی معذور ہو گیا، شرعی معذور ہو گیا تو اب جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ وضو کرے، عصر کی نماز ادا کرے، عصر سے مغرب تک یہ جو بھی عبادت کرنا چاہتا ہے وضو کے ساتھ جو ضروری ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے، اس کا وضو قطرے نکلنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، یعنی اس عذر کی بنا پر، عذر کی بنیاد پر نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر اس کو ایک مرتبہ بھی قطرے اس وقت کے اندر آ گئے تو یہ ہو گیا شرعی معذور۔ ٹھیک، جب یہ شرعی معذور ہو گیا تو اب مغرب تک اس کا وضو باقی ہے، جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کیا، عشاء تک جتنی چاہے وہ عبادت کرے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، جتنی چاہے نمازیں یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس دوران بھی ایک مرتبہ اس کو یہ عذر پایا جانا ضروری ہے کہ اسے قطرے آ گئے ہوں، تو اس صورت میں اس کا یہ معذور ہونا باقی رہے گا۔ اگر پورا وقت اس انداز میں گزر جاتا ہے کہ اب اس کو قطرے نہیں آئے تو اس صورت میں اب یہ معذور نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، صحیح، کوئی اور وضو ٹوٹنے کی وجہ پائی گئی تو اس صورت میں بھی اس کو وضو کرنا پڑے گا، معذور تو رہے گا لیکن وضو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو ہوتے شرعی معذور کے احکام ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جیسے انہوں نے بھائی نے سوال کیا تو اس میں کہا کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، جی ہاں، وضو کیا اور اس کو قطرے آ گئے، تو عام طور پہ ایسے افراد شرعی معذور نہیں ہوتے۔ صحیح، یہ ایک بکثرت اس طرح کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ لوگ عمومی طور پر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر تک قطرے آتے رہتے ہیں، تو اب ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب اختیار کرنا پڑے گی کہ جس کی وجہ سے ان کے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ صحیح، اس کے لیے کوئی ذریعہ یا کسی مفتی صاحب سے بالمشافہ پوچھ لیں کہ کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کپڑے محفوظ رکھ لیں کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے، ٹشو وغیرہ کے ذریعے، اور جب اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اب قطرے نہیں آئیں گے تو اس جگہ کو صاف کر لیں، پاک کر لیں اور وضو کر لیں اور نماز ادا کر لیں۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ کسی کے لیے یہ
2-5 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو کسی کے لیے 20-25 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. مختلف امراض کے اعتبار سے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جب یہ عذر دور ہو جائے اور اس کو اطمینان ہو جائے تو اب وضو کر کے نماز ادا کر لیں. اچھا کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ عارضہ ہوتا ہے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھتے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا تو کپڑے نہیں پاک رکھ سکتے، ایک تعداد ہوگی آپ کو بھی بالکل. اچھا کچھ ایسے ہیں کہ جو ان کو میں بیچارہ ہی کہوں گا وہ نماز کوئی نہیں چھوڑتے، مطلب ان کی ہے نماز، لیکن جب اس طرح کے معاملات میں تو وہ وہم اور وساوس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ایک تعداد ان کی، اور بقیہ یہی ہے جو اپنے طریقہ تو چلیں کچھ کہا کہ اپنے کپڑوں کا انتظام اہتمام تو وہ رکھیں گے، تو یہ عذر بنا کے کیا نمازیں چھوڑیں؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، حرام ہے اور گناہ گار ہوں گے اس طریقے سے نماز چھوڑیں گے. تو ان کو اہتمام کرنا پڑے گا اس بات کا کہ کسی طریقے سے اگر تو وہی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس کو پاک کر لیں، ورنہ دوسرے کپڑے پہن کے جو ہے وہ نماز کو ادا کرنا پڑے گی. ورنہ اگر آپ نماز کو اہمیت دیں گے اور نماز کو محتب بھی شے سمجھیں گے کہ جس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں آپ ہر طریقے کا انتظام کریں گے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایک نہیں 50 لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس حوالے سے، اور ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں. جی ہاں. اور وہ اسی ٹینشن کے اندر ہوتے ہیں کہ بعض اوقات گھر کے اندر احتیاط کر لیتے ہیں تو آفس میں کس طریقے سے کریں، مسائل ہوتے ہیں، اپنی دکان پہ کس طریقے سے کریں. لیکن جب ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار بتا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور نمازیں اپنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ. اور جو معذور شرعی کے حوالے سے بیان کیا گیا تو اس کے لیے بھی ڈائریکٹ اگر مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں اور اپنی یہ کیفیت بتا دیں. اب دیکھیں مسئلہ ہے دارالحکومت سنت پہ نمبر لینے کچھ نہ کچھ تو بیان کرنے کی اشاروں کنایوں میں ہم نے کوشش کر لی. جی ہاں ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ میڈیا کے اوپر اس طرح کھل کے بیان نہیں کر سکتے. ہے تو شرعی مسئلہ، بیان کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کس طرح کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے. تو لیکن میں نے مسئلہ بہرحال کسی حد تک بالکل واضح کر دیا ہے اور اس انداز میں واضح کیا ہے کہ انشاءاللہ اعتراض نہیں پیدا ہوگا. لیکن پھر بھی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے کے لیے مفتی صاحب سے رجوع لازمی طور پہ کر لیں. اچھا اس کا عرضہ صرف یہ کہ یہ نہیں ہے، بعض کو بہت ساری زخم ہے، کچھ اور بھی اور مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات خواتین کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں. جی ہاں ان کے ساتھ بھی، اور یہ بالخصوص یورین بیگ لگ جاتا ہے کئیوں کے، اور ایسے مریض ہو جاتے ہیں. جی اچھا یہ جو بات آپ نے کی کہ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا اور نئی نماز کا وقت آیا تو ان کا وضو گیا. اچھا ایک کو یورین بیگ جیسے لگا ہوا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ والا مسئلہ نہیں پتا تھا، یعنی آپ غفلت چلیں یا غفلت تو ان معنوں میں چلیں یہ درپیش تھی، اس کو پوچھنا چاہیے یہ مسئلہ. لیکن عام طور پر ہوتا ہے نا نماز سے 10-15 منٹ پہلے ہی وضو کر لینا، تو وہ بیچارے جیسے مغرب کا ٹائم ہے، اب مغرب کی اذانیں جب ہوں تو وہ اس سے 10-15 منٹ پہلے وضو کر کے بیٹھ گئے کہ ابھی اذانیں ہوں گی، اب اسی سے نماز پڑھے. وہ کہہ رہے میں تو تازہ کر کے وضو، ارے اللہ کے نیک بندے ابھی عصر کا وقت باقی تھا، ابھی مغرب کا آیا ہی نہیں ہے، آپ کا وضو یہ تو ٹوٹ گیا، آپ نے تو وہ نماز ہی بے وضو پڑھی اس طرح. تو یعنی یہ اس میں کتنے وہ ہوں گے وہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ہاں ہوں گے بھی، یعنی اور ان کو بھی بیچاروں کو خیال ہے کہ یار یہ کیا غلطی ایک ہوگی اس طرح کی. تو اس طرح کے بھی یعنی جو بھی مسائل ظاہر دینی شرعی مسائل ہیں، اور ان کے لیے دارالحکومت سنت میں رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی. مزید سوال؟ میرا نام سید افضل خان گیلانی ہے. میرا دارالحکومت سے ایک سوال ہے. اسلامی بھائی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نیچے، اور ایک اسلامی بھائی ہے جس کے گھٹنے میں درد ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، وہ کرسی میں وہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. اس میں اسلامی شرعی کیا کہتے ہیں؟ جی ان چیزوں کا دار و مدار یہ عرف پر ہوتا ہے، یعنی ادب اور بے ادبی کا دار و مدار یہ عرف کے اوپر ہوتا ہے. یعنی جس کو اس جگہ پر اس وقت میں ادب سمجھا جاتا ہے اور بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اس پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. اب ویسے عمومی طور پر ہمارے یہاں اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھا ہو اور اس کے بالکل قریب کوئی قرآن شریف لے کے بیٹھا ہوا ہے، صحیح، اس کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہاں کرسی پر بیٹھا ہوا اور کوئی دور جا کے قرآن پاک لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو عام طور پہ بے ادبی نہیں سمجھتے کہ کافی دور مثال کے طور پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح جیسے کوئی شخص معذور ہے، بوڑھا ہے، اس کو دیکھیں تو دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ مجبوری کی بنیاد پر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ویسے نہیں بیٹھتا، تو اس کو کوئی بھی بے ادبی نہیں کہتا کہ معذور ہے. البتہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ پھر ایسی جگہ کو اختیار کرے کہ جہاں پر یہ قریب اس کو کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا نہ ہو. اگر وہ قرآن پاک لے کر پڑھ رہا ہے تو جو شخص کرسی پر ہے اس سے کچھ فاصلے پر جا کر یہ بیٹھ جائے تاکہ
جتنا زیادہ ادب ہو سکے وہ اتنا ہی اچھا ہے. اگرچہ کہ وہ عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ تو معذور نہیں ہیں, آپ کچھ فاصلے پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر آپ کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ جائیے. یعنی اس چیز کا عام قرآن خوانی اگر ہو رہی ہے تو وہاں بھی اس کا خیال رکھیں. جتنا ممکن ہو خیال رکھا جائے. بعض اوقات بندہ مجبور ہوتا ہے. مساجد میں بھی کافی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جو کرسی والے ہیں وہ تو آپ کو پتا جگہ فکس کی ہوئی ہیں یا کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ تو وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی مشورہ آپ کا ہے کہ وہ تھوڑا دور بیٹھ. وہ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر بھی کبھی گفتگو کرنی چاہیے کہ اب کرسیوں کا رواج بہت ہو گیا, واقعی حقیقتاً بہت رواج ہو گیا ہے. پوری صفیں آ رہی ہیں, پوری آدھی صفیں ہوتی ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ اب تھوڑا سا اس پر بھی لوگوں کو انشاءاللہ امیر سنت سرچ کریں گے اس حوالے سے, گفتگو فرمائیں کہ کرسیوں پر مسجد میں آ کر بچوں تک کے بیٹھنے کا رواج بہت ہو گیا ہے. اللہ آئیں گے مسجد میں, جیسے بہت سے بچے ہوتے ہیں یا بعض بڑے ہی ہوتے ہیں, ماشاءاللہ اچھی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا پہلے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر, لیکن مسجد میں آ کے پھر مسجد میں کرنا کیا چاہیے, ان چیزوں کا علم کم ہوتا ہے, یہ سیکھتے نہیں ہیں. تو اس کو سیکھنا چاہیے. آگے کیا ہوگا کہ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی بیٹھے ہی رہتے ہیں, کبھی گپ شپ بھی نہیں لگا رہے, بیٹھے ہوئے ہیں بس, اور بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے اقامت شروع ہوگی تو آ جائیں گے صف کے اندر بیٹھ جائیں گے, یا پھر دوسرا وہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ گپ شپ لگاتے ہیں, تو بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب مسجد میں آنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اب جو ذکر اللہ کریں. اور کرسی جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہمارے یہاں مریضوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے, بڑی عمر کے لوگوں کے لیے دی جاتی ہے کہ جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چلے ایک تو وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں جن کو کچھ کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, ان کے اوپر احکام شرع یہ لاگو نہیں ہوتے, لیکن ایک بڑی تعداد میں اچھے بڑے سمجھدار نوجوان بچے ہوتے ہیں. اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل صحیح ہوتے ہیں, بڑی عمر بھی ہو لیکن صحیح ہوتے ہیں, آرام سے نماز بھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آ کی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی عام طور پہ صوفے کرسی پہ بیٹھنے کا جو ہے وہ رواج ہے, تو اس لیے وہاں پر بھی وہ مسجد میں آ کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں بہرحال یہ بچنا ہوگا. اس طرح مسجد میں جو کرسیاں ہوتی ہیں وہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو دی جاتی ہیں وہ ان افراد کے لیے دی جاتی ہیں کہ جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتے, زمین پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یوں مسجد میں آ کے کرسی پر نہ بیٹھا کریں, کوشش کر کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جایا کریں. اور اب اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے مسجد میں آ کے بیٹھنے کی, تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں, اور اس کے بعد قرآن شریف پڑھیں, ذکر و اذکار کریں. نفل پڑھنے کی اس وقت کوئی ممانعت نہیں ہے تو نفل ادا کریں, تو انشاءاللہ اس کا پھر آپ کو قیامت کے دن بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. جی مسیح صاحب, کیا نبینا اسلام بیٹھ کے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی نابینا کو امام بنا سکتے ہیں. نابینا کے پیچھے نماز تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر تو جو جماعت موجود ہے وہاں پر, اس میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے نابینا, مثلا کوئی عالم صاحب ہیں اس جگہ پر, وہ نابینا ہیں, تو اب تو انہی کی امامت سب سے افضل ہے. صحیح, کہ ان سے بڑھ کر علم میں وہاں پر کوئی نہیں ہے, تو ان کا نماز پڑھانا سب سے بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھائیں. اور اگر ان سے بڑھ کر یا ان کے برابر کوئی علم والا موجود ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ نابینا کی جگہ وہ نماز پڑھائیں. لیکن اگر نابینا صحیح نماز پڑھاتا ہے, طہارت کا اس نے صحیح خیال رکھا ہوا ہے, ارکان صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہو یا ناجائز ہوتی ہو. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر وہ شخص نماز پڑھائے کہ جو آنکھوں والا ہے, جس کو نظر آتا ہے, اور وہ امامت کے لائق ہے, اس نابینا کے برابر جو ہے وہ علم رکھتا ہے یا اس سے زیادہ علم رکھتا ہے, تو اس کا پڑھانا یہ بہتر ہے. لیکن اگر نابینا بھی پڑھا دیتا ہے, جیسے اگر کسی مسجد کے اندر مثال کے طور پر, عام طور پہ تو ہوتا نہیں ہمارے یہاں, اگر نابینا امام مقرر ہے اور اس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھانا آتی ہے, اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے. اچھا, اسی لیے بعض اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے ہاتھ کٹا ہوا کسی کا نا, ہاں یعنی ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے. جماعت میں جو اصل مقصود ہے نا وہ ہے کہ تعداد زیادہ جمع ہو جائے. ٹھیک, بعض جو معذور ہوتے ہیں وہ ایسی معذوری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوتے ہیں, لوگ دور بھاگتے ہیں. اگر تو ایسا کوئی عذر ہے تو پھر اس صورت میں تو بہتر یہی ہے کہ وہ نماز پڑھائے کہ جس کے اندر ایسا عذر نہ ہو. لیکن اگر ہاتھ کٹا ہوا ہے یا پاؤں کے اندر کوئی لنگڑا پن موجود ہے, باقی نماز صحیح پڑھا رہا ہے, وہ اس کی تلاوت ٹھیک ہے, قرأت اس کی ٹھیک ہے, ارکان باقی صحیح ادا کر رہا ہے, یہ عذر اس کے اندر موجود ہیں, تو اس صورت میں نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. صحیح. اگر اس سے بہتر
یا اس کے برابر نماز کے احکام کو جاننے والا علم والا کوئی وہاں پر موجود ہے تو اس کا پڑھانا بہتر ہے، لیکن پھر بھی یہ پڑھائے گا تو زیادہ سے زیادہ خلاف اولا بہتر نہیں ہوگا کہ وہ پڑھائے، لیکن نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔